بات ہے درسی کتابیں اور ہماری توجہ. زیادہ وقت درسی کتابوں میں لگائیں. جن کتابوں کے اسباق ہو گئے ہیں ان میں پختگی پیدا کریں. بار بار اعادہ کے ذریعے سے اس میں نمبر وار پوائنٹس لکھ لیجئے. یہ چوتھی جو بات ہے درسی کتابوں کے متعلق ہے، اس کے اندر بھی شقیں ہیں، اس کو بھی لکھ لیں نمبر وار. اس میں کیا ہے؟ سبق نمبر 1 کیا ہے؟ دور ہے. اس میں پڑھے ہوئے اسباق کم از کم ایک مرتبہ اس کو مکمل کر لیں، دور کر لیں، تاکہ مدرسے میں آنے کے بعد فوری ہمارا سبق شروع ہو جائے. اگر ہم کو پچھلا ہی یاد نہیں رہے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ سبق شروع کرنا پڑے گا، وہ پچھلا پورا یاد دلاتے بیٹھنا پڑے گا. اس میں پھر 2 سے 3 ہفتے کھپ جائیں گے، لگ جائیں گے. تو ہم کیا ہے جو پڑھے ہیں اس کو کیا ہے ازبر کر کر آئیں گے، وہ ہم کو اچھا پکا یاد ہوگا. تو آگے کے سبق، آگے کے جو بھی اسباق رہیں گے ہم اس کو صحیح سے سمجھ پائیں گے. اس کے اندر درسی کتابوں میں جو دوسری بات ہے وہ مطالعہ. پہلی بات کیا تھی؟ دور تھا. دوسری بات کیا ہے؟ مطالعہ. اور کم سے کم ہر کتاب کا جہاں تک سبق ہو چکا ہے اس کے آگے سے 15 صفحات کا مطالعہ کرے، تاکہ آنے کے بعد سبق سمجھنے میں آسانی ہو. خود سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں جو کچھ کمی رہ جائے گی سبق کے دوران سمجھ میں آ جائے گا جب ہم خود سے حل کرنے کی کوشش کریں گے. جب ہم کو اس کے اندر جو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو ہم پینسل سے ٹک کر کے رکھ لیں گے. تو اب جب ہم کو استاد صاحب سبق سمجھائیں گے، وہ آلریڈی ہم جس کا مطالعہ کر چکے ہیں وہ سبق سمجھائیں گے، تو ہم کو سمجھ میں آ جائے گا اچھے سے. اور ہمارے جو انڈر لائن کیے تھے ہم پینسل سے، اگر وہ باتیں اگر سبق کے دوران استاد صاحب اگر ہم کو سمجھا دے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھائے تو ہم ان جو باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئی ہیں، جو ہم ٹک کر کے رکھے ہیں، وہ ہم پوچھ سکتے ہیں کلاس میں. اگر ہم پہلے سے مطالعہ نہیں کریں گے تو جب ہم کو استاد صاحب سمجھائیں گے، وہ جو سمجھائیں گے وہ سمجھنا ہی بہت بڑی بات ہوگی. ہم کو اس میں اشکالات کہاں پیدا ہوں گے، سوالات کہاں پیدا ہوں گے؟ اگر ہم پہلے سے مطالعہ کر کے رکھیں گے تو ہمارے اندر سوالات پیدا ہوں گے، ہم سوال پوچھ سکیں گے اور اس کو حل کر سکیں گے، تاکہ آنے کے بعد سبق میں سمجھ میں آ جائے اور آسانی بھی ہو. سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں جو کچھ کمی رہ جائے گی سبق کے دوران میں سمجھ میں آ جائے گا. مطالعہ کا اچھا فائدہ محسوس ہوگا. مطالعہ کرنے کے بعد سبق کیسا لگے گا؟ سبق نہیں لگے گا بلکہ کھیل لگے گا. بہت جلدی اور آسانی سے سمجھ سکیں گے اس کو. اور اس کے اندر تیسری بات ہے درسی کتابیں میں، تیسری بات کیا ہے؟ ہوم ورک ہے. کتابوں میں جو یاد کرنے کے کام اور کاپی میں لکھنے کا جو کام باقی ہے اس کو مکمل کر لیں. اس کے اندر اور چوتھی بات ہے خوش خط، اچھی رائٹنگ لکھنے کی مشق. جو ہمارے پاس رہبر خوش نویسی ہے اس کے 15 صفحات اچھے سے لکھ کر آئیں. وہاں کتاب میں جس طریقے سے لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں. اوپر کی جو لائن لکھی ہوئی رہتی ہے ریڈ کلر میں، بلو کلر میں، اس کے نیچے آر مارک بھی ہوتا ہے، اس کو غور کریں. وہاں پر جیسا ہے اس کو جیسا جو کروں ویسے ہی کاپی کرنے کی کوشش کریں. اور بہت ذہن کو سکون رکھے، اور ذہن کو سکون رکھ کر کہے ایک جگہ بیٹھ کر سکون اور اطمینان کے ساتھ آہستہ اس کی پریکٹس کرے. نوک کو باریک رکھے، نوک موٹی نہ ہو. پنسل کی موٹی ہوگی تو رائٹنگ پوری بھدی آئے گی، اس میں خوبصورتی پیدا نہیں ہوگی. چھٹیوں کے لیے جو سبق یاد کرنے کے لیے دیا گیا ہے اس کو پورا کر لیں. اور اس کے اندر درسی کتابوں میں 5ویں بات کیا ہے؟ تکرار ہے. تکرار کریں. جو بھی اسباق ہمارے ہو چکے ہیں ان اسباق کا مکمل کیا ہے؟ ایک سبق کو ہم تکرار کریں. یہاں پر اس مدرسے میں بورڈنگ کا نظام نہیں ہے اور یہاں پر کم وقت ملتا ہے تکرار کرنے کا. ہم صحیح سے پوری کتابوں کی تکرار کر نہیں پاتے، سب کا نمبر بھی نہیں آتا. تو ہم کیا کریں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر میں ایک جگہ بیٹھ جائے کونے میں، اور وہاں پر کچھ اپنے سامنے رکھ لے جگ وغیرہ، اور اس کو کیا ہے سمجھائے. ہم جو استاد صاحب نے ہم کو جس طریقے سے ہمارا پہلا سبق سمجھایا تھا ہم اس طریقے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اور یوں پوچھے کہ سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں آیا سمجھ میں، پھر سمجھائے 2-3 مرتبہ اس طریقے سے سمجھائے، اور اس کے اندر مثالیں دے کر سمجھائے، آسان سے آسان کر کے سمجھائے. اس سے کیا ہے ہماری صلاحیت بھی بڑھے گی اور جو سبق ہوگا ہمارے ذہن نشین ہوگا. اب درسی کتابوں میں جو 5 باتیں بتائی گئی ہیں، پہلی بات تھی دور کرنا، دوسری بات تھی مطالعہ کرنا،
تیسری بات تھی جو ہوم ورک باقی رہ گیا ہے اس کو کمپلیٹ کرنا، اور چوتھی بات تھی خوش نویسی رائٹنگ کی پریکٹس کرنا، اور 5